میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جہاں اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں وہیں پہ آپ کا کرتے ہوئے ہے. اور گیو پلاسٹک ٹیک ریوارڈ کے ساتھ میں ہم نے گیو پلاسٹک ٹیک گولڈ اور پھر ہم نے گولڈ کوائنز بھی دیے. وہ گولڈ کوائنز مجھے میری اہلیہ نے اپنے مہر کے زیورات سے وہ دان کیے کی جانب سے سوچھتا ایمبیسڈر کا خطاب بھی ملا. جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم ایڈوکیٹ فاروق احمد گنائی صاحب، جن کو جموں کشمیر میں کچرا مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عوامی خدمات میں دلچسپی لیتے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح آپ کو جموں کشمیر کا کچرا مین کا نام کا خطاب دیا گیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کچرے کے ساتھ کھیلنے کا جو شوق آپ میں پایا گیا ہے یہ کن وجوہات پہ آپ میں پایا گیا ہے، ان سے جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جموں کشمیر میں کچرا مین کے نام سے جانے جاتے ہو ایڈوکیٹ فاروق احمد گنائی صاحب، جن کا فیلڈ کچھ الگ ہوتا ہے لیکن کچرا مین کی حیثیت سے آج کچھ الگ ہی آپ کی افادیت ہے، سمجھی جاتی ہے. تو کیا کچھ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، السلام علیکم ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. بیسیکلی جو کچرے کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچرا مین آف کشمیر کا خطاب ملا یا مجھے ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ پنچایتی راج اور اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، نیشنل انٹرنیشنل ریکوگنیشن بھی ملی، تو یہ سب شروع ہوتا ہے 2018 سے، جب مجھے سادی وارہ حلقے کا سرپنچ منتخب کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب سوچھ بھارت ابھیان دیکھا، اور سوچھ بھارت ابھیان میں نے ایک چیز دیکھی کہ میں نے ملک کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو جب میں نے جھاڑو اٹھاتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے. اور مجھے بات یاد آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا اور میں انسپائر ہو گیا. اور انسپائریشن کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے سادیوارہ میں یہ کام شروع کیا، اور مجھے اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مجھے نیشنل انٹرنیشنل ریکوگنیشن ہوئی. میرا جو گیو پلاسٹک ٹیک گولڈ ہے وہ نیشنل لیول پہ ریکوگنائز ہونے کے بعد 5 اسٹیٹس میں ریپلیکیٹ ہو گیا. اور پھر ہم نے مختلف پروگرام کیے. ہم نے سادیوارہ میں پہلا جو ہم نے نعرہ دیا وہ یہ تھا گیو پلاسٹک، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر میری رچی جو ہے اس میں بڑھنے لگی، اور صفائی نصف ایمان ہے تو میں نے اس چیز کو تولا. اور کھنگالتے کھنگالتے جب میں اس کے اندر گیا، کچرے کے اندر گیا، تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں اگر کسی چیز میں سکون ہے تو وہ کچرے کے ساتھ کھیلنے میں ہی مجھے لگا. اور اس کے بعد میں تو کل ملا کے میں نے اس کو جب میں آگے بڑھتا گیا، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی ہم جیسے اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب تک آپ اس کچرے کا نوارن گھر میں نہیں کریں گے، یعنی کہ ویسٹ کو سیگریگیٹ اپنے گھر میں نہیں کریں گے، تب تک ہم کچرے سے نجات نہیں پا سکتے ہیں. اور خاص کر یہ جو پلاسٹک یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پلاسٹک کو استعمال کرنے سے ہم نہ صرف نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں بلکہ ہماری روحانی بیماری بھی کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے. میں نے کچرے کا نوارن کرتے کرتے میں نے گلی کوچے صاف کیے، میں نے دریا صاف کیے، میں نے جہاں جہاں بھی مجھے کچرا ملتا تھا میں گاڑی سے اتر کے اس کو صاف کرتا گیا. لیکن انت میں نے ایک چیز دیکھی کہ کچرے کو ہم کیٹیگرائز کریں گے، کون سا کچرا اور کہاں پہ پھینکا جاتا ہے. بالکل. میں نے کہیں کہیں جگہوں پہ سوشل آڈٹ بھی کچرے کا کیا کہ ایک پولیتھین جو ہے یا ڈائپر ہے یا باقی جو چیزیں ہیں کس طریقے سے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور کتنی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پلاسٹک پولیتھین جو ریپرز، چنگم ریپرز اور چاکلیٹس اور چپس اور باقی چیزیں
جو اکثر بیشتر سڑکوں میں پھیلائے جاتے ہیں اور سڑکوں میں پھیلانے کے بعد یہ نالیوں میں چلے جاتے ہیں اور کہیں کہیں پہ یہ ڈائریکٹ دریاؤں میں پھینکے جاتے ہیں. جب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویری ناگ کا میں نے ایک ہم نے ابھیان چلایا تھا وہاں پہ ہم نے صفائی کی تھی, تو وہاں پہ کوئنٹلوں کے حساب سے وہاں پہ ہم نے وہ کچرا وہاں پہ جمع کیا ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اور میونسپل کمیٹی ڈورو ویری ناگ اور ویری ناگ کے جو باشعور انسان ہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ صفائی کی. آپ اپنے دریاؤں کو صاف رکھیں, آپ اپنے پڑوس کی جو آپ کے لنک روڈس ہے ان کو صاف رکھیں اور کسی بھی حالت میں قطعی بھی کچرے کو باہر آپ نہیں پھینکیں. جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ سال میں آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح آپ جو بھی یہ سالڈ ویسٹ مٹیریل ہے اس کو آپ کس طرح زعفران میں بدل سکتے ہیں, جو کہ اس علاقے کے لیے, پورے جموں کشمیر کے لیے نیا تھا کہ ہم گندگی سے یہ زعفران جو ہے اس کی کلٹیویشن کر سکتے ہیں. کس طرح یہ شوق آپ کو پیدا ہوا اور کون سی وجوہات ایسی تھی, کہاں سے یہ آئیڈیا ملا آپ کو؟ وہیں پہ جب میں اس کچرے کو جب میں نے سورس سیگریگیشن کے ساتھ میں نے اپنے کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی کام کرنا چاہے وہ اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. میں نے اپنے گھر میں کچرے کا نوارن کیا. کچرے کا نوارن مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے کچن میں جتنا بھی آپ کے گھر میں جتنا بھی ویسٹ نکلتا ہے اس کو آپ سیگریگیٹ کریے. پولیتھین ڈائپرز تو ہمارے یہاں پہ نہیں ہیں, پولیتھین اور کارڈ بورڈ, پلاسٹک, چنگم ریپرز, چاکلیٹ, چپس اور یہ سب چیزیں آپ ایک سائڈ میں, سوکھا کچرا الگ رکھے اور گیلا کچرا الگ رکھے. اور یہ جو گیلا کچرا نکلتا ہے اس میں آپ کے اونین پیلز ہوتے ہیں, پوٹیٹو پیلز ہوتے ہیں, بنانا پیلز ہوتے ہیں, اورنج پیلز ہوتے ہیں اور ساگ, مولیاں, مطلب ڈفرینٹ ویرائٹیز کی جو چیزیں آپ کی کچن سے نکل آتی ہے. ماں سوائے آپ کے بچے ہوئے چاول, ماں سوائے آپ کی بچے ہوئی جو سالن کی تری ہوتی ہے اس کو آپ اس میں نہ ڈالیے. جو بچے ہوئے چاول آپ کے ہیں وہ آپ جانوروں کو ڈالیے, وہاں سے بھی آپ کو پن ملتا ہے اور جانور بھی اپنا گزر بسر اس پہ کرتے ہیں. اور باقی جتنا بھی آپ کا بھائی ایون میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہڈیاں ہیں, ہڈیاں بھی اگر آپ کے مطلب کچن میں ہوتی ہے ان کو ایک بار دھو کے آپ اس میں ڈال دیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چکنا ہٹ والی جو چیز ہے وہ کوئی جانی نہیں چاہیے. آپ اس کو کہ یہ سب چیزیں تو سائڈ بائی سائڈ چلتی آئیں گی, لیکن اس میں اکثر بیشتر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا, میں نے گھر کا کچرا اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھا اور راستے میں کہیں دریا دیکھا, دریا میں پھینکا, اگر دریا نہیں ملا تو کسی کی زمین میں پھینکا یا کہیں پہ سڑک پہ پھینکا, جو قطعی غلط ہے. اور جس چیز کی جو ہے مذہب بھی اجازت نہیں دیتا ہے. یوں تو باتیں کرنے میں اور بڑے بڑے ہم جو پروگرام کرتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کرنے سے اور باقی چیزیں کرنے سے اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور میرا جو پروگرام ہے, کیونکہ میں پیشے سے وکیل ہوں, میرا جتنا بھی ٹائم بچتا ہے میں نے اپنی ساری ایکسٹرا ہم یہ کہیں گے جو بچا ہوا وقت ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ وکیل کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے, جو آپ کا بچا ہوا وقت ہوتا ہے تو آپ ہم یہی کہیں گے کہ آپ وہ سماج کے لیے وقف کر رہے ہو. ہاں دیکھیے, سماج کی خدمت کرنے کا جو طریقہ اور جو شوق ہوتا ہے اس میں ایک الگ سکون ہوتا ہے, اس میں آپ کا روحانی سکون ملتا ہے. تو کچھ نہیں جاتا ہے, میں صبح نکلتا ہوں, اپنے پیشے سے منسلک جو کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں, اور آ کے گھر میں آ کے اور یا کسی اور جگہ جا کے میں یہ باقی جو کام ہے وہ بھی کرتا رہتا ہوں. میں نے جو کھجور کے پیڑ ہے, جو کھجور کی جو گٹلیاں ہوتی ہے وہ مسیام میں جیسے بھی کچرے کے ساتھ جاتی تھی, تو مجھے نہیں پتا. یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا, جو زعفران کی بات آپ نے کی تو کتنا مقدار میں آپ کو وہ ملا پھر بعد میں, حالانکہ کشمیر میں میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو. جو سیفران کا جو ہے, سیفران مجھے قریباً 1-2 ڈبیاں ٹائپ کا وہ میں نے کیا تھا, اور اس کو میں نے اپنا پروڈکٹ اپنا نیم بھی دیا. ہونا بھی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ انآرگینک, ایک ہوتا ہے آرگینک, اور اس میں میں نے نام دیا نامیاتی سیفران, یعنی کہ آرگینک سیفران. اور دوسرا میں نے بلیک گولڈ کر کے ایک بنایا,
اور جو میرے یہاں پہ کدو نکلے تھے جی اس کو میں نے سکھا کے ان کا ایک وہ بنا دیا. میں نے بینگن کا وہ برنجل جو ڈرائی برنجل کا وہ بنا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹمیٹوز کو سکھا کے آرگینک ٹمیٹو کا وہ بنا دیا, ڈرائی ٹمیٹو. اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد تو میری آپ کے پروگرام کے مادھیم سے پورے جموں کشمیر کے عوام کو ایک اپیل رہے گی کہ یوں تو ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم اس صفائی کو صرف اپنے کپڑوں اور اپنے گھروں تک محدود نہ رکھیں. ہمیں اس صفائی کا جو اہتمام کرنا ہے وہ ہر طریقے سے کرنا ہے, اور جو ہمارے گھروں سے جو کچرا نکلتا ہے, چاہے وہ پولیتھین, پلاسٹک, چاہے آپ کا کنسٹرکشن میٹیریل میں جو ایک تو اسے اپنا نقصان ہوتا ہے, اور دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں میں تو یہ کہتا آیا ہوں, تبھی میں نے کہا نا کہ اس میں ایک ایک ٹاپک پہ ایک ایک پروگرام جی بالکل بنے گا, استعمال میں لائیے. میں یہاں سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ان مستورات کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی, جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مستورات ہی کچن کا کام سنبھالتی ہے, جہاں سے یہ زیادہ کچرا نکلتا ہے. مرد حضرات تو کچن سے زیادہ دور ہی ہوتے ہیں. خاص طور کے ان کو کیا پیغام رہے گا آپ کی طرف؟ میری تمام جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں, اور جو ہماری لڑکیاں ہیں, اور جو ہمارے خاص کر نوجوان پود جو ہے, ان سے یہ اپیل رہے گی کہ ایک بار آپ اپنی جگہ بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے امیجن کریے کہ آج سے 40 سال 50 سال پہلے ہمارا انوائرمنٹ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہوتا تھا, اور آج آپ دیکھیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم 20 لوگوں کا ٹیسٹ کریں گے, اور 20 لوگوں میں سے کم بھی جو آپ کا یہ مائکرو پلاسٹک, نینو پلاسٹک آپ کے بلڈ میں پایا جائے گا, اور اس کی جو سنکھیا ہے وہ 20 میں سے کم 17-18 کا تو نکلے گا ہی نکلے گا. جو آج کل جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, بالکل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سردی سے ہو گیا. ارے بھائی, آج سے پہلے بھی سردیاں ہوتی تھی. اسے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دم گھٹنے سے, ٹھیک ہے دم گھٹنے سے تو وہ ٹھیک ہے, وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل جو یہ سڈن ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, سڈن کڈنی فیلیئرس ہوتے ہیں, آپ کے کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے سب سے بڑی بات تو ہماری جنریشن اب آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہے. ان کو PCOD پرابلم بچپن سے ہی شروع ہو گئی. یہ سب کچھ جو ہے یہ گندگی پھیلانے سے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ پلاسٹک کے پریوگ سے ہوتی ہے, پولیتھین کے پریوگ سے ہوتی ہے. وہ نہیں دیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے 10 سال میں ہماری جو جنریشن ہے وہ کم ہوگی. فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے, جو آلریڈی کرٹیل ہوئی ہے, فرٹیلیٹی ریٹ ہماری کم ہو جائے گی. ہماری جنریشنز جو ہے اسٹرک آف ہو جائیں گی. تو ماتر ایک اپائے ہے کہ سورس سیگریگیشن اور بیہیورل چینج, جس میں آپ کچرے کا نوارن اپنے گھر میں کریں گے, کہیں پہ دریا میں نہیں پھینکیں گے, کہیں پہ گلی کوچوں میں اور سڑکوں پہ بھی نہیں پھینکیں گے.